اور آپ نے میں اس پہ ذرا سی آپ سے ویو لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اسلام آباد کے سپوت ہیں, فرزند اسلام آباد کہہ لیتے ہیں ذرا. تو اسلام آباد میں بڑی لمبی بلڈنگ, اونچی اونچی بلڈنگز بن رہی ہیں, اچھی بات ہے, خوبصورت لگ رہا ہے اسلام آباد, اور بھی دے رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے زلزلہ آیا تھا اور اس میں ایک مارگلا ٹاورز گر گیا تھا, وہاں پہ بھی ایک نئی عمارت بن رہی ہے, اور بھی بن رہی ہیں. تو میرے دل میں بھی یہی رہتا ہوں, آپ کا گراہی ہوں, تو دل میں آتا ہے کہ یا اللہ سب پہ رحم فرمانا. تو کیا اللہ تو رحم فرمائے گا, ہمارا قانون, ہمارے ادارے وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ جی افسار صاحب, سب سے پہلے تو وینزویلا میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ دلی افسوس ہے اور ہم اس کے بارے میں بڑا کنسرن ہے. اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں جلد انہیں صحت عطا فرمائے. ظاہر ہے ثانیہ کسی بھی ملک میں ہو قدرتی آفات سے تو انسان جو ہے ان کی تکلیف پہ دوسرا انسان وہ دکھی ضرور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. باقی اسلام آباد کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں دنیا بھر میں یہ مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں, لیکن 2005 میں جس زلزلے سے پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع متاثر ہوئے تھے, اور ہزاروں نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ شہادتیں اس میں ہوئی ہیں پورے ملک میں. کچھ کاؤنٹڈ تھی, کچھ ان کاؤنٹڈ تھیں. آزاد کشمیر میں یقیناً آپ بھی گئے ہزارہ ہوں گے, میں بھی, خیبر ہزارہ میں بھی, بالا کوٹ سائڈ, اسلام آباد, ساری. تو ہم سب گئے وہاں پہ, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح وہاں پوری کی پوری بستیاں مسمار ہو گئیں, پورے کے پورے پہاڑ جو ہے وہ آ کے دریا میں گرے. تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے کہ اس کے بعد کی جتنی بھی تعمیرات ہیں, اور اب پوری دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اگر آپ ان تمام حفاظتی اقدامات یا ان پریکاشنز کو آپ مطمع نظر رکھیں کہ جب بھی کوئی ہائی رائز بلڈنگ جو بن رہی ہوتی ہے تو آپ اس بلڈنگ کو زلزلہ پروف بنا سکتے ہیں. یہ آج آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, اور اگر کسی طرح کی بھی اس میں غفلت ہوتی ہے یا کوئی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل معافی ایک جرم ہوگا. اسلام آباد میں سیفٹی جو پیرامیٹرز ہیں انہیں ہم یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہو, آپ نے کہا اگر کوئی کرے گا تو میں یہ لنک میں نہیں آپ کی یہ آرگومنٹ بائی کرنا نہیں, میں صرف سی ڈی کی بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا آپ کا مطلب میں آپ سے زیادہ اسلام آباد کے اندر اسٹیک کسی کا نہیں, میں اس شہر کی خطے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو تو ایک قدم آگے جانا چاہیے یہ چیز انشور کرنے کے لیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو کہ میرے شہر میں یہ جو لاز ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. تو آپ جی افسر صاحب, یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا اس کے بعد میں میاں نواز شریف صاحب کے جب وزیر اعظم تھے تو میں خود کیڈ کا منسٹر تھا اور سی ڈی اے میری منسٹری کا ایک انچارج ادارہ رہا ہے. لہٰذا ہم نے اپنی آپ یہ کہیں کہ پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سیفٹی پیرامیٹرز ہیں انہیں امپلیمنٹ کیا جائے سی ڈی اے میں, اور ہم کرتے ہیں. اور آج بھی سی ڈی اے کا ادارہ اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے اس میں کہ کسی طرح کی کوئی مٹیریل, کسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ڈیزائن میں نقص. اسی طرح ہوتا ہے نا. پھر وہ ٹاورز بھی جو ہے اس کی اپروول دی گئی, اس میں نقائص تھے نا جو گرا. دیکھیں اس کی جو کنسٹرکشن تھی یقیناً اس میں کوئی پرابلم رہی, باقی بلڈنگیں ساتھ کھڑی ہیں اور وہ گر گئی ہے تو اس میں یقیناً اس میں کوئی ڈیزائن فالٹ ہو سکتا ہے, اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر کوالٹی میں کوئی کمپرومائز کیا گیا تھا نا, کمپرومائز. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے بعد بہت سختی کے ساتھ ان سیفٹی پیرامیٹرز کو اور ان تمام جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں انہیں میٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد میں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں آخری کہ دیکھیں اسلام آباد 1960 میں بنا تھا اور آج 2026 ہو گئی ہے. اسلام آباد کی جو زمین ہے وہ اتنی ہی ہے, اور جب تک پاکستان رہے گا اور تا قیامت رہے گا وہ اتنی ہی رہے گی. لہٰذا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ اب پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ اب جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ آپ کی گراؤنڈ پہ ہونے کی بجائے ورٹیکل ہوتی ہے. اب جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز بنائی جاتی ہیں, ریزیڈینشل بھی ہیں اور کمرشل بھی ہیں, اور اسلام آباد کا جو فیوچر ہے وہ بھی ہائی رائز بلڈنگز. بالکل ایسی ہے. تو لہٰذا اس میں تمام سیفٹی میجرز کو انشور جو ہے وہ کرنا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی ہے. اب تھوڑا سا سیاسی ایشوز پہ بات کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی آپس میں کافی آمنے سامنے آ چکے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے, وہ اپنی ناکامی نہیں مان رہے, وہ سرنڈر کر چکے ہیں کشمیر میں. اور ابھی ہماری قمر زمان کارا صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ملتوی کرنے چاہیے. کرنے جا رہے ہیں آپ الیکشن ملتوی؟ دیکھیے جو آزاد جموں کشمیر کا معاملہ ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اس کے اوپر
سیاسی بیان بازی کی میں کسی طور پہ بھی اس کی تائید نہیں کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم آزاد کشمیر کے ایشو کے اوپر بالکل ایک ہے. وہاں پہ گورنمنٹ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, فیصل راٹھور پرائم منسٹر ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی سپورٹ ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اسلام آباد سے پولیس بھیجیں, ہم نے بھیج دی. اگر وہ ایف سی کہیں گے وہ بھیج دیں, وہ کچھ بھیجی ہم نے. مزید بھی انہیں ہم سے کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی تو میں آن ایئر آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جو پیپلز پارٹی کی ہے مکمل سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ سے مزید بھی دیں گے. لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو آزاد کشمیر میں کنٹرول کرنا یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے کر رہی ہے. اور اس کے بعد مزید بھی وہاں پہ اگر کسی طرح کی کوئی لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ اے جے کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ ان ایکشن ہوگی اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور اس میں ابصار صاحب کلیئرٹی کی بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو تقاضا کیا جا رہا ہے نا, اس سے پہلے جب اکتوبر 2025 میں جس کمیٹی نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ہم نے 38 نکات میں معاہدہ کیا, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, وہ ہم پورے کر چکے ہیں. اس پہ وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو 100 دفعہ کرے. ابھی بھی 30 جون کو جب ہم گئے تھے دوبارہ اسی کالعدم جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے کور ممبران کے ساتھ ملاقات کے لیے, تو ہم نے پہلے انہیں تمام 38 نکات کا مظفر آباد کی میٹنگ میں رن ڈاؤن دیا, ایک ایک نقطے کے بارے میں بتایا, ایک کلاس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو 20-21 ہیں ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے پوری ہو چکی ہیں, باقیوں کے لیے فنڈ جاری ہو گیا ہے, چیزیں پائپ لائن میں ہیں, اور اس میں 2-4 سال جو کہ بڑے میگا پروجیکٹ ہیں آپ کے ٹنلز اور روڈز اس پہ لگیں گے. اس میں مطمئن کرنے کے بعد ہم یہ 12 سیٹوں پہ آئے تھے اور ہم نے 3-4 انہیں آپشنز دی تھی, آل پارٹیز کریں, سپریم کورٹ ریفرنس بھیجیں, آزاد کشمیر قانون اسمبلی میں چلے جائیں. اس پہ انہوں نے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے راستہ اختیار کیا تشدد کا, وائلنس کا, جو نہ پیپلز پارٹی برداشت کر سکتی ہے نہ کوئی بھی گورنمنٹ وہاں پہ ہو برداشت کر سکتی ہے. لہٰذا انہیں سمجھایا گیا, کرٹیل کیا گیا. راولہ کوٹ میں وہ بیٹھے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز انہیں الاؤ نہیں کریں گی کہ وہاں سے وہ مارچ کریں, نہ کرنا چاہیے. وہاں پہ 4 ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوانوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں, اور اب مزید جانی نقصان کا ہونا کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آخری بات یہ ہے کہ الیکشن 27 جولائی کو وہاں پہ ہونا ہے, اس کا اعلان الیکشن کمیشن آف آزاد جموں و کشمیر کر چکا ہے. الیکشن ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہاں پہ شروع ہو, نئی گورنمنٹ آئے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے. ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے, الیکشن قطعی طور پہ ملتوی نہیں ہوں گے. نہ آزاد کشمیر کے جو کانسٹیٹیوشن ہے انٹرم اس میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ جب اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد اس میں سوائے الیکشن کے کوئی طریقہ کار ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایمرجنسی لگائی جائے, نہ اس کی فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, نہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو آزاد کشمیر کی ہے اسے سپورٹ کرتی ہے, نہ جموں و کشمیر کے عوام اس کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہوگا. اب لوگ الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آئینی نہیں ہے, نہیں آئین کی شک ہے وہاں. دیکھیں آئین کی شک کے بعض اوقات آئین میں ہوتے ہوئے بھی وہ جو حالات غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں ضرورت ہوتی ہے اچھا اس سے مطابقت نہیں رکھ رہی ہوتی. ٹھیک, تو یہ ایمرجنسی کی بات کیوں ہوئی ہے؟ کوئی ایسا ہے سم تھنگ آن دا کارڈز؟ بالکل بھی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ اسمبلی کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, اس پرائم منسٹر کو مزید آپ کنٹینیو نہیں کروا سکتے کسی بھی صورت میں. اسمبلی ڈیزالو ہو جائے پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک ایسی ایک کانسٹیٹیوشنل آپ یہ کہیں کہ ویکیوم کریٹ ہوگا جس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, نئی اسمبلی بنے اور نئی اسمبلی جو مرضی فیصلہ کرے. اگر پیپلز پارٹی نے آپ کو باقاعدہ طور پر یہ کہا, آپ کی اتحادی ہے نا, کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں آزاد جموں اور کشمیر میں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بات مان لیں گے؟ دیکھیے پرسوں ابھی ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران انہوں نے بڑے واضح انداز سے یہ بات کی ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں بر وقت الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں, ہم وہاں پہ الیکشن ڈیلے نہیں کروانا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کے تو سپریم لیڈر ہیں, اگر وہ اس بات پہ متفق ہیں اور کلیئر ہے. سپریم لیڈر نہیں, چیئرمین ہے سر. مطلب تو ایک ہی ہوا نا, آج کل لفظ سپریم لیڈر زیادہ چل رہا ہے, تو اس لیے میں نے, چونکہ میرے بھائی قمر کائرہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, آپ نے ذکر کیا تو میں ان کی مناسبت سے کہہ رہا تھا کہ سپریم لیڈر تو بلاول صاحب ہے نا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹائم پہ الیکشن ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آفیشیل ورژن ہے. تو اچھا ایک پریکٹیکل اس پہ ہنڈرنس ہے, وہ یہ ہے کہ راولہ کوٹ کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ آپ سمجھتے کہ اس سچویشن میں الیکشنز ہو سکیں گے؟ اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی ہوں گے جہاں پہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے, تو آپ وہاں پہ انتخابات ملتوی کریں گے اور باقی سب جگہوں پہ کروائیں گے؟ دیکھیے ایسا ابصار صاحب ہوتا رہا ہے, آپ تاریخ کو میرے سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ اگر ملک کے کسی ایک
تحصیل ضلع میں کوئی پرابلم ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, تو 1-2 جو حلقے ہیں ان کے الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی اس پہ بھی ہم بات نہیں کر رہے. اچھا, دیکھیں یہ پاسبلٹی ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے, یہ پاسبلٹی ہے کہ وہاں بھی ہوں, بالکل ہوں گے انشاءاللہ. راولہ کوٹ میں بھی ہو دیکھیں جائے. بات یہ ہے کہ 3 ڈویژن ہیں آزاد جموں و کشمیر کے. ٹھیک ہے, یہ مظفر آباد, پونچھ, میرپور. ٹھیک, پونچھ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ راولہ کوٹ سٹی ہے, اور پرابلم اس وقت صرف راولہ کوٹ سٹی میں ہے. لوگ کا کبھی 2000 ہوتا ہے, کبھی میں نمبر پہ جاتا ہی نہیں ہوں, 3000 ہے, 4000 ہے, چھوڑیں, شام کو 1000 سے بھی کم ہوتا ہے. ان کے اوپر نہ کوئی ایکشن ہوا ہے, نہ ان کے اوپر جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے کوئی کارروائی کی ہے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی, پیغام بھیجا جی کہ آپ کوئی راستہ نکالیں. مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہم کبھی بھی وائلنس ہم نہیں چاہتے, یہ راستہ ادھر سے شروع ہوا ہے. مذاکرات ہم نے بند نہیں کیے, انہوں نے بند کیے. اب انہیں عقل اور فہم کی ضرورت ہے, وہ اس دھرنے کو ختم کریں. وہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے الیکشن کا, اس کا حصہ بنے, اور اس کے بعد جہاں مرضی ڈیبیٹ کر لیں. ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے, پاکستان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ آپ نے جو, یہ بڑی لاجیکل بات ہے. بلکہ جب بھی احتجاج ہوئے, دھرنے ہوئے ہیں, اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ الیکشنز کروائیں, دوبارہ کروائیں, نئے کروائیں. تو وہ کیوں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے؟ کیا اس کی وجہ وہ حلف نامے کی عبارت ہے جس میں پاکستان کے ساتھ لیجنس کا اوتھ لینا پڑتا ہے نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہوئے؟ دیکھیے, اگر یہ بات ہے کہ اس عبارت میں جس میں پاکستان کے ساتھ ایک یکجہتی, پاکستان کے ساتھ الحاق کا حلف اٹھانا پڑتا ہے, اور اگر وہ اٹھانے سے وہ کترا رہے ہیں, میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, حالانکہ یہ ایک کونے سے بات چلی تھی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کہا ہے رانا ثناءاللہ صاحب ریکارڈ پہ کئی دفعہ. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایک سیگمنٹ نے, سب نے نہیں, ایک سیگمنٹ نے یہ بات کی تھی, لیکن زیادہ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایمفیسس نہیں دیا, زور نہیں دیا. لیکن اگر ان کی سوچ یہ ہے تو کیا یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے حق میں یہ سوچ ہے؟ پھر ان کے دماغ میں یہ سوچ ڈالی کس نے؟ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس واضح شواہد موجود ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بیرونی ہاتھ ہے, بیرونی ایجنڈا ہے, تو کیا پھر ہم غلط کہتے ہیں؟ کس نے ڈالی سوچ ہے ان کے ذہنوں میں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں میں انڈائریکٹ آپ کو جواب دے رہا ہوں, افراتفری پھیلانا, سڑکوں کے اوپر ایسے سین کریٹ کروانا, وہاں پہ عوام میں اور گورنمنٹ کے اندر یا لا انفورسنگ ایجنسیز میں چپکلش, یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے, یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی ہیں, انتخابات میں حصہ ان کو بھی لینا چاہیے. ہم نے, اور آپ کے خیال میں ان میں سے بہت سارے لوگ تیار ہوں گے انتخابات میں حصہ لینے؟ صاحب, جب ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا 3 اکتوبر 2025 کو, تو یقین جانیں کہ ہم نے انہیں اصرار سے یہ بات کی تھی کہ آپ الیکشن لڑیں, جو ہر سال یہ 2024 میں, ابھی آپ انہیں کہیں گے الیکشن 2024 میں انہوں نے لانگ مارچ کی, لوگوں کی جانیں گئیں, 25 میں لانگ مارچ کی, لوگوں کی جانیں گئیں. تو ہم نے ان سے 25 میں کہا بھائی یہ لانگ مارچ اور یہ وائلنس اور تشدد یہ مت کریں. آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ عوام میں آپ مقبول ہیں تو پھر آپ الیکشن لڑیں. یہی ساری باتیں آگے اسمبلی میں کریں. تو ابھی بھی آپ انہیں کہیں گے الیکشن لڑنے کا؟ سر ابھی ایک ٹیکنیکل پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اب وہ نہیں, وہ ویسے کسی کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں, وہ کالعدم ہے, وہ کسی کی سپورٹ کریں, وہ ان کی مرضی ہے. وہ 4 لیڈر نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جن کا نام مجھے اب اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے, کہ جو ابھی موجودہ احتجاج ہوئے ہیں اور پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں, ان کی ایف آئی آرز میں کس کس کا نام ہے. تو لیکن لوگ جو ان کے ساتھ, ان کو یہ کہیں گے کہ وہ انتخابات میں جائیں, ووٹ ڈالیں؟ بالکل کہیں گے. میں انہیں کہوں گا کہ جو لوگ ان میں جن کے اوپر چارجز نہیں ہیں, جو لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں, کیسز نہیں ہیں, ضمانتیں کرا کے بھی آپ بے شک الیکشن میں حصہ لیں, لیکن اس سیاسی عمل کا حصہ بنیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نظریات کے خلاف کسی کی سوچ ہے, تو اسے جمہوری طریقے سے ووٹ آؤٹ کریں. اسے بندوق اور ڈنڈے کے زور پہ آپ ختم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, اچھی بات کی آپ نے. لیکن یہ بتائیں کہ جو اب انتخابات کی بات ہو رہی ہے, بلدیاتی انتخابات پہ آپ کی حکومت بالکل نہیں بات کر رہی, نہ پنجاب میں کوئی ہو رہی ہے. اسلام آباد کا پہلے ہم نے بڑا سنا, خبریں آئیں یہ یہاں پہ جی نیا صوبہ بن رہا ہے, اور یہاں تو آپ میئر کا انتخاب بھی نہیں کروا رہے. تو کر کیا رہے ہیں آپ؟ افسار صاحب, اسلام آباد کے بارے میں الیکشن التوا کا شکار اس لیے ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے حسن اقبال صاحب کی سربراہی میں, اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ٹو امپروو دا گورننس ماڈل آف اسلام آباد. اور اس کے لیے اس کی متعدد میٹنگز ہو چکی ہیں, میں اس کا ممبر ہوں. ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو دنیا کے پیشتر دارالحکومت کیپٹلز ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اسمبلی کا ایک ماڈل موجود ہے, جس میں اسلام آباد کی اپنی لیجسلیشن ہو, یہاں پہ ٹیکس کلیکشن ساری ہماری اپنی ہو. اب ہماری ایک ڈپارٹمنٹ اربوں روپیہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, سارے کا سارا فیڈرل گورنمنٹ کی کٹی میں جاتا ہے, اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ میں نہیں لگتا. جب آپ کی اپنی اسمبلی ہوگی, آپ کے اپنے نمائندے ہوں گے,
آپ کا اپنا میئر ہوگا یا چیف ایگزیکٹو ہوگا اس اسمبلی کا, تو یہ ساری ٹیکس کلیکشن آپ کے اسلام آباد کی کٹی میں آئے گی, اس اکاؤنٹ میں آئے گی, یہاں سے اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ ہوگی, اسلام آباد کا رورل ایریا کی محرومیت آپ ختم بڑے اچھے ہوگی. دکھا رہے ہیں, پتہ نہیں عمل کب ہوگا. آخر میں ایک خبر تو دے دیں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں آج انشاءاللہ ہوں گی. کتنی؟ میں پیٹرول کی قیمتوں کی تھوڑا کمیٹی سا میں تو- نہیں ہوں, تھوڑا سا بتا, لیکن آپ کو میں خبر تو ہوتی ہے آپ کے پاس. آپ کی طرح میری خواہش بھی ہے اور خبر بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ کم ہوں گی, کم کیونکہ پرائم ہوگی, منسٹر آف کم پاکستان ہوں گی کی یا زیادہ کم ہوں گی؟ دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی شدید اس کے اندر جو ہے خواہش بھی ہے اور ہدایت ہے پیٹرولیم منسٹری کو کہ میکسیمم ریلیف جو بین الاقوامی مارکیٹ میں آ رہا ہے ڈائریکٹ ٹرانسفر کرے عوام کو, اور وہ ہماری جو انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں پرائم منسٹر آفس میں, یقین کریں ابصار صاحب, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ مستفید نہیں ہوگی, جتنی کمی ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں عوام کو جائے گی. کو تھوڑا سا اندازہ کم از کم اندازہ میں اندازے کی 100 بنیاد روپے کم پہ کر رہے ہیں, 50 میں سیاست روپے کم کرتا کر ہوں, میں بیان دیتا ہوں. تو اور اس کا گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, وہ خیر بالکل ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے, نہیں, اس کے- لیکن براہ راست جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہاں, ہوں گی IPPs تو یقیناً اس کا اثر ہر چیز پہ پڑے گا, انکلوڈنگ بجلی کی قیمتیں بھی انشاءاللہ. کب تک؟ پہلے تو یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے دیں نہیں, بجلی اور کے دعا کریں لوگ بجلی کے بل دے دیں کہ تنگ آ یہ گئے. جو اللہ کے فضل سے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے ساتھ ثالثی کی کوششیں, بین الاقوامی سفارتکاری کے نتیجے میں جو ایران امریکہ جنگ بند ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ امن قائم رہے. اس کا فائدہ اور دنیا لوگوں جو کو ہے بھی ہوگا جب بجلی بھی کم ہوگی ساتھ. میں کہتا ہوں جی کہ اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو سب سے زیادہ ہوگا. ایران میں امن ہوگا تو وہ ایوینیوز کھلیں گے جو ابھی لوگوں نے سوچے بھی نہیں ٹھیک, ہیں. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب. وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد